الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ربا حرف جر خلافا للکوفیین فی دعوی اسمیتہ وقولہم انہ اخبر عنہ فی قول ثابت ابن قطنہ۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ ربا کے بارے میں ہونا چاہتی ہے۔ ربا حرف جر ہے کوفیوں کے خلاف، یعنی کوفیوں کا یہ کہنا ہے کہ ربا اسم ہے۔ ربا حرف جر ہے خلافاً للکوفیین، کوفیوں کے خلاف۔ کوفیوں کا یہ کہنا ہے اور کوفیوں کا یہ ادعا ہے، دعویٰ ہے کہ ربا اسم ہے۔ بھئی ہم کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ ربا مبتدا واقع ہوا ہے، ربا سے خبر دی گئی ہے، تو پس ربا اسم ہے۔ کوفی کہتے ہیں ربا اسم ہے، دلیل کہتے ہیں ربا مبتدا آیا ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا اسم ہے۔ کہتے ہیں جیسے ربا قاتل آرون میں، دیکھو ربا قاتل آرون میں یہ ربا مبتدا ہے، آرون خبر ہے، تو جب ربا مبتدا بن رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ربا اسم ہے، یہ کوفی کہہ رہے ہیں۔ اچھا، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ قولہم ممنوع، کوفیوں کا یہ قول ممنوع ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو پھر وہ کہہ رہے ہیں ربا مبتدا ہے، آرون خبر ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہو یہ قول ممنوع ہے، کوفیوں کا قول ٹھیک نہیں ہے۔ فرماتے ہیں توجہ کرو، یہ آرون جو ہے یہ خبر ہے مبتدائے محذوف کی، ربا کی نہیں ہے، غلطی ہو رہی ہے کوفیوں سے۔ آرون خبر ہے مبتدائے محذوف کی، ہوا آرون ہے، اور یہ جملہ ہوا آرون، پھر یہ جملہ صفت بن رہا ہے مجرور جو قاتلن ہے، اس کی صفت بن رہا ہے، اس کی صفت بن رہا ہے۔ یا آرون خبر ہے، قاتلن کی خبر ہے، کیونکہ قاتلن کا جو محل ہے وہ مبتدا ہے، قاتلن مبتدا ہے محلی طور پر، اور آرون خبر ہے۔ پس آگا جان، آرون ربا کی خبر نہیں ہے، آرون خبر ہے مبتدائے معذوف کی، ہوا ہے وہ، اور ہوا آرون، پھر یہ جملہ صفت بن رہا ہے قاتلن کی، یا آرون خبر ہے قاتلن کی، قاتلن محلی طور پر مرفوع ہے، مبتدا ہے، اور آرون اس کی خبر ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا مطلب یہ ہے کہ ربا کا معنی نہ ہمیشہ تقلیل ہے، اور ربا کا معنی نہ ہمیشہ تکثیر ہے، بلکہ کبھی تقلیل کے لیے آتا ہے اور کبھی تکثیر کے لیے آتا ہے۔ کیا کہا ہے؟ توجہ، ربا کا معنی نہ ہمیشہ تقلیل ہے، اور ربا کا معنی نہ ہمیشہ تکثیر ہے، نہ ہمیشہ تقلیل نہ ہمیشہ تکثیر، بلکہ کبھی تقلیل ہے اور کبھی تکثیر ہے۔ دلیل دوں جہاں تکثیر کے لیے آیا ہے، ربا تکثیر کے لیے، کثرت کے لیے ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین میں یہ جو ربا ہے یہ جناب علی کس کے لیے آ رہا ہے؟ تکثیر کے لیے آ رہا ہے۔ میں آپ کو جب معنی کروں گا نا تو بتاؤں گا، یہاں ربا خالی محل شاید بتا رہا ہوں کہ یہ ربا جو ہے وہ تکثیر کے لیے ربما یود الذین میں، یا اسی طرح جو حدیث ہے ربا کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، یہاں بھی ربا تکثیر کے لیے، آیت میں بھی اور حدیث میں بھی۔ اچھا، ربا تقلیل کے لیے بھی آیا ہے، اس کی مثال دوں، الا ربا مولود ولیس لہ اب وذی ولد لم یلدہ ابوان،
یہاں ربا تقلیل کے لیے آیا ہے. اس شاعر کے شعر میں ربا کس کے لیے آیا میرے عزیزوں؟ ربا تقلیل کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، اس کے بعد جو مطلب عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ربا کے اندر تقریباً 9 خصوصیات ہیں. ربا کے اندر 9 جو باقی حروف جارہ میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ربا جدا ہو جاتا ہے باقی حروف جر سے 9 خصوصیات میں، یعنی 9 خصوصیات ایسی ہیں جو ربا کے اندر ہیں لیکن باقی حروف جو ہیں ان کے اندر نہیں ہیں. ٹھیک ہے، توجہ کرو، یہ میں بتا دیتا ہوں 9 خصوصیات اور پھر انشاءاللہ ترجمہ کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. ٹھیک ہے، ابھی اس مطلب پہ توجہ دے رہے ہو. کیا بلا کہا ہے کہ ربا باقی حروف جارہ سے جدا ہو جاتا ہے 9 خصوصیات میں، یعنی 9 ایسی چیزیں ہیں جو ربا سے مخصوص ہیں باقی حروف جارہ میں نہیں ہیں. ابھی ترتیب سے سنتے آؤ. نمبر 1، ربا صدارت طلب ہے. ربا صدارت طلب ہے، ربا اول کلام میں آتا ہے. نمبر 2، ربا کا مجرور نکرہ ہوتا ہے. ربا کا مجرور نکرہ ہونا واجب ہے ربا کے مجرور کا. 2، نمبر 3، واجب ہے اس نکرہ کی صفت لانا. واجب ہے وہ جو ربا کا مجرور نکرہ ہے نا، وہ کیا ہے؟ تیسرا نمبر کہ اس نکرہ کی صفت لانا واجب ہے اگر وہ مجرور اس میں ظاہر ہے. یہ بھی ساتھ رکھو، اگر وہ مجرور ربا کا اس میں ظاہر ہے تو نکرہ بھی ہے تو اس کی نعت لانا واجب ہے. جیسے دیکھو، ربا رجل صالح لقیتہ، ربا کا مجرور اس میں ظاہر ہے، رجل نکرہ ہے، صفت لائیں صالح. یہ 3 خصوصیات میں نے بتا دی ربا کی. نمبر 4، اگر ربا کا مجرور ضمیر ہو تو یہاں اس بات کو مد نظر رکھ کر، اگر ربا کا مجرور ضمیر ہو تو ربا کا مفرد مذکر، ٹھیک ہے، ربا کا مجرور اگر ضمیر ہے، ربا کا مجرور اگر ضمیر ہے تو اس کا مفرد مذکر لانا اور اس کے بعد اس کی تمیز لانا واجب ہے. نہیں کلیئر کر پا رہا؟ چوتھی بات، ربا کا مجرور اس میں ظاہر نہیں ہے، ضمیر ہے. جب ضمیر ہے تو وہ کیا ہوگی؟ مفرد ہو، مذکر ہو اور اس کے بعد اس کی تمیز ہو، تمیز ہو. ٹھیک ہے، جیسے جناب علی اس کی مثال پڑھیں گے، ربہ رجلن، دیکھو ربا کا مجرور ضمیر ہے، آگے اس کی تمیز لائے ہیں، رجلن لقیتہ، ربہ امرتن لقیتہا. ربہ ربہ ہی ہے، مفرد ہے، مذکر او لے کر آ رہے ہیں، مفرد مذکر ہی ہے. ربہ رجلین لقیتہا. ٹھیک ہے، یہ نہیں، یہ نمبر 4 ہو گئے. نمبر 5، فعل کا حذف کرنا کثرت سے ہے اور غالبی ہے. ٹھیک ہے، کون سا فعل؟ کہ مجرور ربا اس کا مفعول ہے. فعل کو حذف کرنا غالباً ہے، فعل کو حذف کرنا غالباً ہے. کون سا فعل؟ کہ مجرور ربا، ربا کا مجرور اس کا کیا بنتا ہے؟ مفعول ہے. ربا کا مجرور مفعول ہے اس فعل کا اور اس کو حذف کرنا کثرت سے ہے، واجب ہے. ٹھیک ہے. نمبر 6، وہ فعل جو معذوف ہے، وہ فعل جو معذوف ہے وہ جناب علی کیا ہے؟ فعل ماضی ہو،
وہ فعل معذوف جس کا مجرور ربا مفعول بن رہا ہے، وہ فعل معذوف جس کا مجرور ربا مفعول ہے، وہ فعل ماضی ہو۔ نمبر 7 ربا جو ہے حذف بھی ہوتا ہے لیکن عمل کرتا ہے۔ ربا کا معذوف ہونے کی حالت میں بھی عمل کرنا، فا کے بعد زیادہ ہے، وا کے بعد اکثر ہے، بل کے بعد قلیل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوگی 7ویں خصوصیت، انشاءاللہ ہم تفصیل آپ کی خدمت میں پڑھیں گے۔ اور 8ویں یہ ہے کہ جو ربا ہے، ربا وہ کیا ہے، اس کو متعلق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ زائدہ ہے۔ ربا زائدہ ہوتا ہے اعراب میں، ربا زائدہ ہے اور اس کو متعلق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 9 ربا کے مجرور کے محل کی رعایت کرنا جائز ہے۔ ربا کے مجرور کے محل کی رعایت کرنا جائز ہے، جبکہ باقی حروف جارہ میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ اس کی تفصیل ہے، میں نے کلی باتیں آپ کی خدمت میں کی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ اگر آپ چاہیں تو میں پھر تھوڑی سی بات کر دوں، پھر اس کو پڑھتا جاؤں گا۔ بھائی میں نے جو آج آپ کی خدمت میں شروع کیا درس کو تو کیا کہا، ربا حرف جر ہے، ربا حرف جر ہے، لیکن عرض کیا ہے کوفیوں کے خلاف۔ کوفی کہتے ہیں ربا اسم ہے، اور دلیل یہ دیتے ہیں، نیچے پڑھیں گے کہ ربا مبتدا واقع ہوا ہے۔ تو ہم لوگ جو قائل نہیں، ہم کوفیوں کی بات کو رد کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ربا مبتدا نہیں بن رہا ہے، ربا مبتدا نہیں بن رہا ہے۔ وہ ربا قاتل آرون، جو آرون کہتے ہیں ربا کی خبر ہے، آرون ربا کی خبر نہیں ہے، مبتدا معذوف کی خبر ہے، ہوا آرون ہے، یا قاتلین کی خبر ہے۔ ہم رد کر دیتے ہیں، کوفیوں کی بات کو رد کر دیتے ہیں۔ کوفی جو کہتے ہیں ربا اسم ہے، ان کی بات رد ہے۔ پھر میں نے اگلی بات یہ کی آپ کی خدمت میں، یاد ہوگا کہ ربا کا معنی نہ ہمیشہ تقلیل ہے، نہ ربا کا معنی ہمیشہ تکثیر ہے، بلکہ کبھی تکثیر ہے، کبھی تقلیل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات کی۔ اور پھر اگلی بات یہ کی کہ ربا جو ہے تقریباً باقی حروف جارہ سے جدا ہو جاتا ہے 9 چیزوں کے ذریعے۔ 9 چیزیں ایسی ہیں جو ربا سے خاص ہیں، باقی حروف جارہ میں نہیں ہیں۔ وہ 9 کیا تھیں، دوبارہ عرض کرتا ہوں، سنتے جاؤ۔ ربا صدارت طلب ہے۔ نمبر 2 ربا کا مجرور نکرہ ہوتا ہے۔ نمبر 3 ربا کا مجرور جو نکرہ ہے اس کی صفت لانا واجب ہے اگر وہ کیا اس میں ظاہر ہے، ساتھ قید لگا کے رکھو اگر اس میں ظاہر ہے۔ نمبر 4 اگر ربا کا مجرور ضمیر ہے تو وہ مفرد ہوگی، مذکر ہوگی، اور اس کے بعد اس کی تمیز لائی جائے گی۔ نمبر 5 اکثر اور غالباً فعل کو حذف کرتے ہیں۔ کون سا فعل؟ کہ مجرور ربا اس کا مفعول ہے۔ اکثر فعل حذف ہوتا ہے کہ مجرور ربا اس کا مفعول ہے، یعنی وہ فعل جو ربا کی وجہ سے متعدی ہوا ہے اس فعل کی بات ہو رہی ہے۔ فعل جو اکثر حذف ہوتا ہے وہ فعل جس کا مجرور ربا مفعول ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا چھٹی شرط یہ بتائیے، وہ فعل جو معذوف ہے، وہ فعل جو معذوف ہے جس کا مجرور ربا مفعول ہے وہ فعل ماضی ہوتا ہے۔ یہ 6 ہے، فعل ماضی ہوتا ہے وہ۔ نمبر 7 ربا معذوف ہو کر بھی عمل کرتا ہے فا کے بعد، وا کے بعد، بل کے بعد، فا کے بعد، وا کے بعد، بل کے بعد۔ ٹھیک ہے، یہ عمل کرتا ہے۔ نمبر 8 ربا حرف زائد ہے، اعراب کے لحاظ سے یہ ربا زائد ہے، یعنی اس کو متعلق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور نمبر 9 عرض کروں، ربا کے مجرور کے محل کی رعایت کرنا جائز ہے، جبکہ باقی حروف جارہ میں جائز نہیں ہے۔ ربا کے محل کی، ربا کے مجرور کے محل کی رعایت کرنا جائز ہے،
ٹھیک ہے، جبکہ باقیوں میں نہیں ہے۔ یہ کلی کلی باتیں آپ کو بتائی ہیں، ابھی آپ توجہ فرمائیے جناب علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ ربا حرف جر خلافاً للکوفیین، کوفیوں کے خلاف، فی دعوی اسمیت ہی ربا کے اسم ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ کوفیوں نے فی دعوی اسمیت ہی ربا کے اسم ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ وَقَوْلُهُمْ إِنَّهُ اخبر عنہ فی قول ثابت ابن قطنا۔ قولہم یہ ہے مبتدا، ممنوع ہونا گیا گی خبر۔ قولہم ہم کوفیوں کا قول ہے، انہو اخبر عنہ کہ اس ربا کے بارے میں خبر دی جاتی ہے۔ انہو اخبر عنہ ربا کے بارے میں خبر دی گئی ہے، یعنی مبتدا ہے۔ انہو اخبر عن ربا کے بارے میں خبر دی گئی ہے، فی قول ثابت ابن قطنا میں، قول ثابت ابن قطنا میں، جیسے ان یقتلوکا فإن قتلکا لم یکن آرن علیکا ورب قاتل آرن۔ توجہ کرو، ان یقتلوکا اگر تم کو قتل کریں، فإن قتلکا لم یکن آرن علیکا تو آپ کا قتل آپ کے لیے آر اور ننگ نہیں ہے۔ ورب قاتل آرو در حالانکہ بہت سے قتل جو ہیں وہ آر ہوتے ہیں مقتول کے لیے۔ ورب قاتل آرو در حالانکہ بہت سے قتل، ٹھیک ہے نا، آر ہوتے ہیں، مطلب ہے مقتول کے لیے۔ وَإِن يَقْتُلُوكَ اگر وہ آپ کو قتل کر دیں، فَإِنَّ قَتْلَكَ لَمْ يَكُنْ عَارٌ عَلَيْكَ تو آپ کا قتل آپ کے لیے ذلت و عار نہیں ہے۔ وَرُبَّ قَاتِلٍ عَارٌ در حالانکہ بہت سے قتل عار اور ننگ ہیں مقتول کے لیے۔ کچھ چیزیں جو میں اضافی کر دیتا ہوں، مقتول کو لکھا ہوا ہے، مراد یہ ہوتی ہے، کچھ چیزیں بڑھا لی ہیں۔ تو یہاں قولہم یہ جو کوفی کہہ رہے ہیں، قولہم یہ ٹھیک ہے، یہ غلط، ممنوع۔ قولہم کوفیوں کا قول ممنوع ہے، یہ قولہم کی خبر ہے ممنوع، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے ربا قاتل، ربا مبتدا ہے، آرون خبر ہے، پس ربا اسم ہے۔ یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ کیا ہے؟ قولہم کوفیوں کا قول ممنوع ہے۔ بل آرون خبر لمحذوف بلکہ یہ آر خبر ہے لمحذوف یعنی مبتدا معذوف کی، اور وہ ہے ہوا۔ بل آرون خبر لمحذوف بلکہ آرون خبر ہے مبتدا معذوف کی، اور وہ ہے ہوا آرون۔ والجملۃ صفۃ للمجرور اور وہ جملہ ہوار جملہ نہ ہوا، یہ صفت ہے مجرور یعنی قاتل کی یہ کیا ہے عزیزو؟ صفت ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ بن جائے گی نا قاتل کی میرے بھائیوں بن جائے گی یہ صفت، ٹھیک ہے، تو اس وقت پھر یہ کیا ہوگا؟ خبر کیا بنے گی؟ خبر پھر معذوف موجودن فرض کریں گے، یعنی اس طرح ہوگی ربا قاتلین ہو و آرن موجودن، ٹھیک ہے۔ پھر جب صفت بنانی ہے تو خبر معذوف کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ او خبر لہو المجرور، او خبر یعنی یہ آر خبر، یعنی یہ آر جو ہے یہ خبر ہے لہو اس مجرور کی جو قاتلین ہے، قاتلین کی خبر ہے۔ کیوں؟ اذ ہو فی موضع مبتدا، چونکہ یہ قاتلین موضع و محل مبتدا میں، کما سیاتی جیسا کہ ان قریب آئے گا۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ یہاں پیچھے ایک بات بتاتا چلوں پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ جو بتایا ہے ہم نے کہ یہ قول ہے ثابت ابن قطنا،
اس کا جو ہے نا اصلی نام ثابت ابن قطنہ کا، یہ شاعر کا اصلی نام ہے ثابت ابن کعب ہے، توجہ کرنا، اس کا اصلی نام جس کا ہم نے شعر پڑھا ہے ثابت ابن قطنہ والا، یہ اصل میں اس کا نام ہے ثابت ابن کعب، لیکن کسی جنگ میں اس کو تیر لگا تھا آنکھ میں، جب وہ نکلا، ٹھیک ہے نا، تو پھر بعد میں یہ کوئی روئی وغیرہ اس کے اوپر رکھتا تھا تو اس کا لقب ہو گیا ثابت ابن قطنہ، اصل نام ثابت ابن کعب ہے، تیر جو لگا آنکھ میں تو نکالا اور پھر وہاں روئی رکھتا تھا، کپاس کوئی کاٹن وغیرہ، تو پھر اس کا لقب بن گیا ثابت ابن قطنہ، یہ بھی اس کو رکھ لو۔ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ التَّقْلِيلُ دَائِمًا خِلَافًا لِلْأَكْثَرِينَ وَلَا التَّقْصِيرُ دَائِمًا خِلَافًا لِابْنِ درستوی۔ لَيْسَ مَعْنَاهُ التَّقْلِيلُ، ربا کا معنی تقلیل نہیں ہے ہمیشہ، خلافاً للأکثرین، اکثرین کے خلاف، کہ وہ کہتے ہیں یہ دائماً تقلیل کے لیے ہے، ولا تکثیر دائماً، اور ربا کا معنی ہمیشہ تکثیر بھی نہیں ہے، خلافاً لابن درستوی و جماعتن، ابن درستوی اور جماعت کے خلاف، بل تارد للتکثیر کثیراً وللتقلیل قلیلاً، بلکہ یہ تکثیر کے لیے بھی آتا ہے بہت زیادہ، بلکہ یہ تکثیر کے لیے زیادہ آتا ہے یہ ربا، وللتقلیل قلیلاً، اور قلیلاً یہ تقلیل کے لیے بھی آتا ہے۔ توجہ فرمائیے، فمن الاول، اول یعنی تکثیر کے لیے، ربا تکثیر کے لیے، قول لو، جیسا کہ یہ قول ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت زیادہ کیا کرتے ہیں، دوست رکھتے ہیں، بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہوئے، کس کو پسند کرتے ہیں، مسلمان ہونے کو، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کی آرزو بتا رہا ہے قیامت کے دن، اس آیہ مجیدہ میں اللہ تعالیٰ کافروں کی آرزو بتا رہا ہے قیامت کے دن کہ وہ کیا کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت زیادہ وہ پسند کریں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے کہ مسلمان ہوتے۔ اچھا، اسی طرح حدیث ہے، وقول النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرۃ، یہاں بھی ربا نا تکثیر کے لیے ہے، ربا تکثیر کے لیے ہے، بہت زیادہ لوگ، بہت زیادہ جو دنیا میں کیا ہیں، مستور ہیں، دنیا میں کپڑے پہنتے ہیں، عاریۃ فی الآخرۃ، ٹھیک ہے، آخرت میں کیا ہیں، یہ عاری اور عریان ہوں گے، یا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت سے لوگ ہیں جو اس دنیا میں ملبوس ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، مستور ہیں، عاریۃ فی الآخرہ، آخرت میں عاری اور برہنہ ہوں گے۔ فإن الآیۃ والحدیث مسوقان للتخفیف وهو لا يناسب التقلیل، آیت اور حدیث لائی گئی ہیں تخفیف، ڈرانے کے لیے، تخفیف ڈر کے لیے لائی گئی ہیں دونوں، وَهُوَ لَا يُنَاسِبُ التَّقْلِيلَ، اور یہ تخفیف اور ڈرانا تقلیل کے مناسب نہیں ہیں، اور یہ بات، یہ تخفیف لا يُنَاسِبُهُ التقلیل، تقلیل اس کے مناسب نہیں ہے۔ وَمِنَ الثَّانِي، دوسرا آگا جان، دوسرا یعنی ربا تقلیل کے لیے، ربا تقلیل کے لیے ہے، قولہ، شاعر کا قول ہے، الا رب مولود ولیس لہ اب وذی ولد لم یلدہ ابوان، ٹھیک ہے، یہاں غور فرمائیے، یہاں لیس لہ اب جو ہے یہ حال ہے مولود کا، الا رب مولود ولیس لہ اب، لیس لہ اب حال ہے مولود کا، واو عطفہ ہے، ذی ولد کا عطف ہو رہا ہے مولود پہ، لم یلد ہو ابوان، یہ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔
الا رب مولودن، کیا مطلب ہے؟ بہت کم مولود ہیں، لیس لہو اب، در حالانکہ ان کا باپ نہیں ہے، بہت کم ایسے مولود ہیں جن کا باپ نہیں ہے، مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ وذی ولد لم یلد یلدہ ابوان، اور ذی ولد ہیں جن کا لم یلدہ ابوان، جن کو ماں باپ نے پیدا نہیں کیا ہے۔ ذی ولد سے مراد کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اولاد ہے، لیکن وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہیں ان کا، ماں باپ اوپر۔ ذی ولد لم یلدہ ابوان، ذی ولد ہیں، جن کی صفت یہ لم یلدہ، جس کو ابوان نے جو ہے پیدا نہیں کیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، مراد جن کی اولاد ہیں لیکن وہ کسی کے فرزند نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات میرے عزیزو؟ تمام ہوا۔ اراد عیسیٰ و آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، ارادہ کیا عیسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام کا علیہ الصلاۃ والسلام، یہاں مراد ہیں جو میں بتا بھی چکا ہوں، اللہ رب مولودن میں، ولیس لہو اب میں حضرت عیسیٰ، وذی ولد لم یلد میں لم یلدہ ابوان میں مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ توجہ فرمائیے، ابھی میرے عزیزو دوبارہ تکرار کروں گا تو آپ کو تھکا دوں گا، میں پہلے بتا چکا ہوں، یہاں اب وہ میرا خلاصہ لے کے آؤ اور بات سنو کہ عرض کیا ہے کہ ربا کے اندر 9 خصوصیات ایسی ہیں جو باقی حروف جارہ میں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ سنتے آؤ۔ وطن فاردو یعنی تختصو ربا من سائر حروف الجر، ربا جو ہے منفرد ہو جاتا ہے، ربا مختص ہے باقی حروف جر سے، بے وجوب تصدیر ہا، ربا کا صدارت طلب ہونا واجب ہے، و وجوب تنکیر مجرور ہا، اور ربا کے مجرور کا نکرہ ہونا واجب ہے، و نعت ہی، اور اس ربا کے مجرور کی نعت لانا واجب ہے، ان کان ظاہراً، اگر مجرور کیا ہے؟ ظاہر ہے، اگر ربا کا مجرور اس میں ظاہر ہے، جیسے مثلاً ربا رجلن کریمن، ربا کا مجرور کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ و افراد ہی و تذکیر ہی و تمیز ہی بما یطابق المعنی ان کان ضمیراً، و افراد ہی یعنی ربا کا مجرور مفرد ہو، و تذکیر ہی اور وہ مجرور مذکر ہو، و تمیز ہی اور اس مجرور کی تمیز ہو، بما یطابق المعنی جو معنی کے مطابق ہو، و تمیز ہو یعنی اس مجرور کی تمیز ہو، بما یطابق المعنی جو معنی کے مطابق ہو، جو معنی کے مطابق ہو، ان کان ضمیراً اگر مجرور ضمیر ہے، یعنی اگر ربا کا مجرور ضمیر ہے تو پھر وہ کیا ہونا چاہیے؟ مفرد ہو، مذکر ہو اور اس کی تمیز ہو جو معنی کے مطابق ہو، یہ بات غور سے لو۔ و افراد ہی و تذکیر ہی و تمیز ہی بما یطابق المعنی ان کان ضمیراً، و افراد ہی مجرور اور ربا کا مفرد ہو، مذکر ہو اور اس کی تمیز ہو جو معنی کے مطابق ہو، کب یہ بات ہے؟ ان کان ضمیراً اگر وہ مجرور ضمیر ہے۔ اچھا، وغلبت حذف مؤداہا، وغلبت حذف مؤداہا یعنی وہ فعل جس کے ذریعے، ٹھیک ہے، جو ربا کے ذریعے متعدی ہو رہا ہے، فعل جو ربا کے ذریعے متعدی ہے، ٹھیک ہے، اس کا حذف کرنا ہے۔ اکثر کیا ہے؟ غلبت حذف مؤداہا، وہ فعل جو ربا کے ذریعے متعدی ہے
اس کا اکثر اس کو کیا کرنا ہے؟ حذف کرنا ہے. یا میں نے دوسرے لفظوں میں یہ کہا غالباً اور کثرت سے اس فعل کو حذف کرنا ہے کہ مجرور ربا اس کا مفعول ہے، جیسے بھی بنا لو. وَمُضِيِّهِ، اور وہ فعل جو حذف ہو رہا ہے، وہ فعل جو حذف ہو رہا ہے مُضِيِّهِ، وہ کیا ہو؟ ماضی ہو. وہ فعل معذوف یار کہ مجرور ربا اس کا نہیں مفعول، وہ فعل جو غلبت حذف ہے جس فعل کو حذف کرنا ہے وہ کیا ہو؟ مُضِيِّهِ، ماضی ہو. اور کیا خصوصیت ہے ربا کی؟ وَإِعْمَالِهَا مَعْذُوفَةً بَعْدَ الْفَاءِ كَثِيرًا وَبَعْدَ الْوَاوِ أَكْثَرًا وَبَعْدَ بَلْ قَلِيلًا وَبِدُونِهُنَّ أَقَلًّا. توجہ، اعمالها میں نے اکٹھی بتائی ہیں، اسی سے بھی آپ نکال سکتے ہیں. نو جو بتائی ہیں اعمالها، ربا عمل کرتا ہے معذوفتاً، در حالانکہ وہ حذف ہوتا ہے. ربا عمل کرتا ہے معذوفتاً، در حالانکہ وہ حذف ہوتا ہے. بعد الفا کثیراً، فا کے بعد بہت زیادہ. بعد الواو اکثر، اور بعد البل تھوڑا سا. و بدون ہن وا فا بل ہن، بدون وا فا بل کے بغیر. اکلا، کم عمل کرتا ہے. کا قول ربیع بن مکروم ذبی. ٹھیک ہے، توجہ سے بات کو لینا. کا قول ربیع بن مکروم ذبی فَإِنْ أَهْلِكَ فَذِي لَهَبٍ لَذَاهُ عَلَيَّ يَكَادُ يَلْتَهِبُ الْتِهَابًا. پہلے نمبر پہ تو آپ کو شاہد مثال میں نے بتانی ہے. فَذِي لَهَبٍ، فا کے بعد ربا ہے، محل شاہد فا ہے. فا ربا ذی، یہ جو ذی ہے یہ مجرور ہے نا، جری حالت ہے ذی کی. یہ مجرور کس کے ذریعے ہوا ہے؟ ذی، ربا کے ذریعے. اور فا کے بعد ربا معذوف جر دے رہا ہے. فذی محل شاہد ہے آگا جان. فا کے بعد ربا مجرور ذی کو جر دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ذی جو مجرور ہے یہ بے واسطہ ربا معذوفہ ہے، فا کے بعد آئی ہے. ٹھیک ہے، اس کا پھر اب معنی کرنا ہے تو اس میں توجہ کر لو. ان ہے جناب علی شرطیہ. اہلک فعل مضارع متکلم کا صیغہ ہے. آنا ضمیر اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہو گئی بات اگر جان؟ تو کل جملہ جو ہے فَإِنْ اہلک والا بن جائے گا شرط. فَذِي لَهَبٍ میں جو فا ہے یہ جواب کی ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ زی مجرور ہے ربا کے ذریعے. ٹھیک ہے، اچھا آگے کیا آ رہا ہے جناب؟ لہب جو ہے، لہبن، ذی لہبن یہ مضاف الیہ ہو گیا. لذا مبتدا ہے اور وہ مضاف ہوا ہے ضمیر کی طرف. ٹھیک ہے، یکادو اس کی خبر ہے. لذاہو مبتدا کی یکادو خبر ہے. اچھا، اس کا اسم جو ہے، ٹھیک ہے، وہ ضمیر مستتر ہے. یکادو کا اسم ضمیر مستتر ہے جو پیچھے لذا کی طرف جائے گی. یلتہبو خبر ہے اس فعل مقاربہ کی. یکادو کی یلتہبو خبر ہے. اسم اس کا ضمیر بتایا میں نے اس کے اندر. التہاباً مفعول مطلق ہے. التہاباً مفعول مطلق ہے. توجہ فرمائی. ان شرطیہ اہلک فعل مضارع متکلم فاعل اندر ضمیر شرط ذی لہبن. ذی آگے کیا بنے گا؟ فا جواب کی ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اچھا، لذا ہو پھر یہ بنا رہے ہیں مبتدا، اس کی خبر ہے یکادو. اور یکادو یہ افعال مقاربہ میں سے ہے. اسم اس کے اندر ضمیر ہے. یلتہب افعال مقاربہ کی خبر ہے. التہاباً مفعول مطلق ہے. توجہ کرو اب معنی کی طرف. فَإِنْ أَهْلِكَ اگر میں ہلاک ہو جاؤں. فَذِي لَهَبٍ لَذَّا، ذی لہب یعنی لہب کہتے ہیں غصے والے کو. ذی لہبن، ٹھیک ہے،
تو بہت سے صاحب غصہ ہیں، ٹھیک ہے یہ نہیں. لظہ مراد ہوئی غصے کی آگ ہے، غصے کی آگ مراد ہے، تو معنی یہ بنا فَإِنْ أَهْلِكَ، اگر میں ہلاک ہو جاؤں، فَذِي لَهْبٍ لَظَّهُ عَلَيَّ يَكَادُ يَلْتَهِبُ الْتِهَابًا، تو بہت سے صاحب غصہ ایسے ہیں کہ وہ غصے کی آگ کو میرے اوپر بھڑکائیں گے. فَإِنْ أَهْلِكَ، اگر میں ہلاک ہو جاؤں، فَذِي لَهْبٍ لَظَّهُ عَلَيَّ يَكَادُ يَلْتَهِبُ الْتِهَابًا، تو بہت سے صاحب غصے ایسے ہیں جو اپنے لذا و غصے کی آگ علیہ یکاد یلتہب التہابا، کہ وہ میرے اوپر غصے کی آگ کو کیا کریں گے؟ بھڑکائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں نہیں ہے لیکن ایک اور جگہ پہ ہے کہ کیونکہ میں نے اس کے اوپر کی ہوئی ہے نیکی، اور حکم بھی ہے جس پہ نیکی کرو اس کے شر سے بچو، تو میں نے اس کوئی کہتا ہے کہ اس کے اوپر یہ شاعر نے نیکی کی تھی. ٹھیک ہے نا، معنی کلیئر ہو گیا یا نہیں؟ فَإِنَّ أَهْلِكَ وَذِي لَهْبٍ لَظَّىٰ عَلَيَّ يَكَادُ يَلْتَهِبُ الْتِهَابًا، اگر میں ہلاک ہو جاؤں تو بہت سے صاحب غصہ ایسے ہیں کہ قریب ہے کہ وہ غصے کی آگ کو میرے اوپر بھڑکائیں گے. وَقَوْلِ كَعْبِ بْنِ مَالِكَ وَسَائِلَةٍ تُسَائِلُ مَا لَكِينَا وَلَوْ شَهِدَتْ اَرَتْنَا صَابِرِينَ. اس پہ توجہ کرو، محل شاہد پہلے نمبر کا ہے، محل شاہد. وَسَائِلَةٍ، سائلتن کو جر کس نے دی ہے؟ وا کے بعد ربا مجرور نے دی ہے، وا ربا سائلتن، یہ ہو گیا محل شاہد. اب آ جاؤ معنی کی طرف میرے عزیزو. ٹھیک ہو گئی بات؟ وَسَائِلَةٍ تُسَائِلُ مَا لَكِينَا وَلَوْ شَهِدَتْ أَرَتْنَا صَابِرِينَ. ٹھیک ہو گئی بات؟ وَسَائِلَةٍ، بہت زیادہ سوال کرنے والے ہیں، بہت زیادہ سوال کرنے والے ہیں ہماری ملاقات کا. وَسَائِلَةٍ تُسَائِلُ مَا لَكِينَا، بہت سے طلب کرنے والے ایسے ہیں جو درخواست کرتے ہیں تُسَائِلُ مَا لَكِينَا، ہماری ملاقات کا. ٹھیک ہے. وَلَوْ شَهِدَتْ، اگر وہ کیا کرتے دیکھتے، اَرَتْنَا صَابِرِينَ، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہم کو انسان صابر پاتے. وَلَوْ شَهِدَتْ، اگر وہ شاہدت یعنی اگر وہ دیکھتے، اَرَتْنَا صَابِرِينَ، تو وہ ہمیں کیا پاتے؟ انسان صابر. انسان صابر جو ہے نا وہ ہمیں پاتے. اچھا، وَسَائِلَةٍ محلاً مرفوع ہے، مبتدا ہے، اور اس کی خبر جو ہے موجودن ہے جو معذوف ہے. تُسَائِلُ مَا لَكِينَا، یہ صفت ہے سائلتن کی. سائلتن تُسَائِلُ، ما مصدریہ ہو گیا، لکینا، ٹھیک ہے، یہ فعل ما مصدری، اس کو طویل مصدر میں لے کر تُسَائِلُ کا بنا دے گا مفعول، اور یہ جملہ بن جائے گا سائلتن کی صفت. لو ہو گیا جناب شرطیہ، ٹھیک ہے. اراتنا اس لو کا جواب ہے، صابرین حال ہے اس اراتنا کی نا کا. دوبارہ معنی کرتا ہوں آگا جان. وَسَائِلَةٍ تُسَائِلُ مَا لَكِينَا، بہت زیادہ طلب کرنے والے، بہت زیادہ طلب کرنے والے جو سوال کرتے ہیں ہماری ملاقات کا. وَلَوْ شَهِدَتْ، اگر وہ دیکھتے، اَرَتْنَا صَابِرِينَ، ٹھیک ہے، اگر وہ اراتنا، اگر لو شاہدت، اگر وہ دیکھتے اراتنا، تو وہ ہمیں کیا ہے؟
حالت صبر میں پاتے، ارت نا صابرینا، تو وہ کیا کرتے، ہم کو انسان صابر پاتے، وقول رعبا، اس پہ توجہ دو، قول رعبا، بل بلد ذی سعد و اقامو تخشا مرادی ہے و حجر ذوب، یہاں کیا کریں بلا ملے شاید، بل بلدن، بل کے بعد نہیں کہا تھا، بل کے بعد بھی ربا معذوف ہو کر عمل کرتا ہے، بل ربا بلدن ہے، یہ ہو گیا ملے شاہد۔ اب آگے تھوڑا کر لیتے ہیں، زی کیا ہے، زی صفت ہے، بلد کی زی صفت ہے، سعود جمع سعود ہے، سعود جمع سعود ہے، ٹھیک ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بلندی، ٹھیک ہے۔ اقام آگے آ رہا ہے، اقام جمع اقم ہے، اس کا معنی ہے تپے جو، یعنی بلندیاں جو دشوار ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تخشا فعل مجہول ہو جائے گا، مرادی جمع مرادہ تو ان کی بمعنی مہلک ہے، صحیح ہے۔ حاجر کا عطف ہو رہا ہے سعود پہ، حاجر کا عطف ہو رہا ہے سعود پہ، جس کا معنی ظہور ہے، ذوب صیغہ مبالغہ ہے، صفت ہے حاجر کی، ٹھیک ہوگی بات۔ ابھی جناب علی کرو معنی، بل بلدن ذی سعدن و اقامو تخشا مرادی ہے و حجر ذوب، بہت کم شہر ہیں جن کی خطرناک بلندیاں ہیں، بل بلدن، بہت کم ایسے شہر ہیں جن کی کیا ہیں، خطرناک بلندیاں ہیں، خطرناک بلندیاں ہیں، اور ان کی جو اونچائیاں ہیں وہ مشکل ہیں، اقام اونچائیاں مشکل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تخشا مرادی ہے، مرادی ہے ان خطرناک مقامات سے جو ہے کیا کیا جاتا ہے، ڈرا جاتا ہے، وہ حجر ذواب، اور زور کے وقت جو ہے وہ شہر کیا ہے، بہت گرم ہے، ذواب، ذواب و حجر ذواب، یعنی زہر کے وقت وہ بہت گرم ہے، نہیں سمجھا پایا۔ بہت کم ایسے شہر ہیں جن کی خطرناک بلندیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اونچائیاں ہیں خطرناک، کہ جن خطرناک محل سے ڈرا جاتا ہے، اور زور کے وقت وہ بہت گرم ہیں، زور کے ٹائم بڑا گرم ہوتا ہے وہ جگہ۔ وَقَوْلِ جمیل رسم دار وقفت فی تللہی کتو اقضی الحیات من جللہی، یہاں غور فرما لو، رسم یہاں وہ ہے کہ ربا کے ذریعے یہ مجرور ہے، اور اس سے پہلے نہ فا ہے نہ واہ ہے نہ بل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ نہیں ہے اوپر تھا، بدون ہن عقل، یہ وہ ہے رسم مجرور ہے ربا کے ذریعے، اور اس سے پہلے فا وا بل وغیرہ نہیں ہے۔ ہاں میں پڑھ رہا ہوں، رسم دارن وقفت فی تللہی کتو اقضی الحیات من جللہی، ٹھیک ہوگی آگے جان، معنی کرتے ہیں، بہت زیادہ آثار گھر کے، رسم یعنی آثار، دار یعنی گھر، بہت زیادہ گھر کے آثار، گھر کے آثار، وقفت فی تللہی، کہ میں ان جو پرانی جگہیں تھیں ان میں کھڑا ہوا، کتو اقضی الحیات من جللہی، ٹھیک ہے، کہ جناب علی قریب تھا کہ میں اپنی زندگی کو ختم کر دوں، قریب تھا کہ میں اپنی زندگی کو ختم کر دوں، من جللہی، اس جگہ پہ کھڑے ہونے کی وجہ سے، کیا کہہ رہے ہیں،
بھائی کوئی جگہ تھی، گھر تھا، عمارتیں پھٹی پرانی نئی کسی نے نہیں بنائی تھی، اس کے آثار باقی تھے، کہیں دیوار ٹوٹی، کہیں کچھ ٹوٹا پھوٹا ہوا گھر نہیں ہوتا جس میں زیادہ دیر دیواریں کھڑی رہیں تو گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، وہ سیدھا ہو جاتی ہیں، پرانی ہو جاتی ہیں. تو اس کی جگہ کا یہ تذکرہ کر رہا ہے کہ بہت زیادہ آثار گھر کے جن پہ میں کھڑا ہوا، قریب تھا کہ میری زندگی ختم ہو جائے، وہاں کھڑے ہونے کی وجہ سے میں جل لی. یہ مطلب بتا رہا ہے. وَبِأَنَّهَا زَائِدَةٌ فِي الْإِعْرَابِ، چل رہی تھیں ربا کی خصوصیات، ان میں سے یہ ہے بِأَنَّهَا زَائِدَةٌ فِي الْإِعْرَابِ، ربا زائدہ ہوتا ہے اعراب میں، یعنی متعلق نہیں چاہتا دون المعنی معنی کے بغیر. فَمَحَلُّ مَجْرُورِهَا، ٹھیک ہے، فی نحو ربا رجل صالح عندی رفع علی الابتدائیۃ، ربا کے مجرور کا محل اس جگہ فی نحو ربا رجل صالح عندی میں رفع ہے، ربا رجل کی جگہ رفع ہے، علی الابتدائیۃ، ابتدائیت کی بنا پر، کیونکہ آگے ہندی خبر ہو جائے گی. وفی نحو ربا رجل صالح لقیتو میں ربا کیا ہے؟ ربا رجل، یہ کیا ہے یہاں؟ ربا کا مجرور. یار پیچھے تو پڑا محل و مجرور ہے، ربا کے مجرور کا محل فی نحو ربا رجل صالح رفع علی الابتدائیۃ، اس میں ربا رجل صالح لقیتو میں ربا کا مجرور نصب علی المفعولیت، مفعولیت کی بنا پر نصب ہے کہ یہ رجل لقیتو کا مفعول بن رہا ہے. توجہ، وفی نحو ربا رجل صالح لقیتو، یہاں ربا رجل، یہاں کیا ہے؟ رفع و نصب، یہ رفع بھی ہو سکتی ہے اور نصب بھی ہو سکتی ہے. ربا کے مجرور کی یہ رفع بھی ہو سکتی ہے، نصب بھی ہو سکتی ہے. اچھا رفع کیوں ہوگی؟ رجل مبتدا بنے گا اور جملہ لقیتو اس کی خبر ہو جائے گی، یہ اس لیے ہو گیا جناب علی. ٹھیک ہے، یہ نہیں ربا رجل، اسی کی بات کر رہا ہوں نا. ربا رجل صالح لقیتو میں اس ربا رجل کو کہا گیا نا رفع و نصب. میں بتا رہا ہوں کیوں ربا رجل اس لیے ہوگا کہ یہ مبتدا ہو جائے گا، آگے لقیتو اس کی خبر ہو جائے گی. یا یہ ہے کہ جناب علی یہ کیا بنے گا؟ یہ ربا رجل کیا بنے گا؟ مفعول بنا لیں ایک فعل مقدر کا کہ جس کی تفسیر کر رہا ہے یہ بعد والا لقیتو، تو لہذا ربا رجل مبتدا بھی بنا سکتے ہو، مفعول بھی بنا سکتے ہو فعل مقدر کا، رفع و نصب کما فی قولک، جیسا کہ آپ کے اس قول میں ھذا لقیتہ میں بھی، ھذا لقیتہ میں بھی جیسے یہ ہے کہ ھذا مبتدا بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور لقیتہ اس کی خبر ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ھذا مفعول ہو فعل معذوف کا اور بعد والا لقیتہ اس کی تفسیر کر رہا ہو. آگا اگلی بات، وَبِجَوَازِ مُرَاتِ مَحَلِّهِ كَثِيرًا، ربا کی جو خصوصیات تھیں ان میں ایک یہ ہے بِجَوَازِ مُرَاتِ مَحَلِّهِ، ربا کے مجرور کے محل کی رعایت کرنا جائز ہے. کثیراً، ربا کے محل کی رعایت کرنا جائز ہے کثیراً، یعنی ایسے ربا رجل صالح، ٹھیک ہے. اب اس کا محل کیا ہے؟ ربا رجل کا مرفوع ہے نا، تو جو عطف کریں امراتن عالمتن لقیتها، یہ امراتن کیوں پڑھا ہے؟ رجل کے جو محل ہے نا اس کی رعایت کی ہے. وبجواز مرات محلہ، ربا کے مجرور کے محل کی رعایت کرنا جائز ہے کثیراً. ربا رجل صالح و امراتن عالمتن لقیتها، یہ امراتن محل پہ عطف کیا ہے. وَإِن لَمْ يَجُوزْ نَحْوُ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَعَمْرٍ، اگرچہ یہ جائز نہیں ہے اس میں مَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَعَمْرٍ کہ کہیں عمران کا عطف ہوا ہے زید کے محل پر، کیونکہ زید مفعول ہے اور عمران کو زید کے محل پر عطف کیا، یہاں جائز نہیں ہے، لیکن ربا میں ہو جائے گا، یہاں باقی میں جائز نہیں ہے. مررت بزید و عمران پڑھنا کہ کہیں عمر کا عطف کیا ہے محل زید پر، وہ مفعول لہذا یہ بھی نہ، الا قلیلا، مگر بہت ہی قلیل. موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.